مشرق وسطی وہ سرزمی جہاں آخر الزماں سے پہلے عام ترین واقعات، مارکے، جنگ، خوریزی، فتنے، سب کچھ ہونا ہے، اور گزری نشستوں میں بیان کر چکا کہ مستقبل حال اور ماضی کو سمجھے بغیر دشوار طے ہوا کرتا ہے۔ مثلا جب میں نے قوم عاد و سمود کا ذکر کیا تو مقصد نہ صرف عذاب الہی سے نافرما قوموں کی بربادی کا ذکر کرنا تھا، بلکہ بیان یوں بھی ضروری تھا کہ ان انتہائی ابتدائی دور میں قوم عاد و سمود کے ساتھ ہی قدیم عرب ختم ہو گئے، اور آج ہمیں جو عرب مشرق وسطی یا دنیا بھر میں نظر آتے ہیں وہ دو طرح کے عرب ہیں، اصل عرب یا کہتانی عرب، جو کہ قوم عرب کے ایک شخص کہتان کی نسل سے ہیں جس کے 24 بیٹوں میں سے ایک کا نام یارب تھا جس سے لفظ عرب نکلا۔ دوسرے عرب جو کہ اصل عرب نہیں لیکن بڑی تعداد میں موجود ہیں، وہ آج عدنانی عرب یا عرب مستعربہ کہلاتے ہیں، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو اپنی والدہ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ تشریف لے آئے تھے، اور جو پہلے عربی نہیں بلکہ عبرانی زبان بولتے تھے، اور پھر ان کی ایک یمنی خاتون سے شادی ہو گئی تھی، اور پھر انہی سے آگے عرب نسل چلی۔ یہ دونوں عرب حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سام کی نسل سے ہیں۔ آج کے عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، چونکہ دیگر وقت کے ہاتھوں مٹ گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عدنانی عرب تھے اور قبیلہ قریش تھی، جبکہ مدینہ منورہ میں مقیم عرب یعنی انصار کہتانی یا اصل عرب تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی۔ آج کئی عرب ممالک میں اصل یا کہتانی اور کچھ جگہوں پہ عدنانی یا وہ عرب جو یمن سے ہجرت کر کے یا مہاجر عرب بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی مقیم ہیں۔ گویا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی عربوں میں وہ یمن سے خود ہجرت کر کے آنے والے مہاجر عرب کہلاتے ہیں، جبکہ مدینہ میں جہاں ہجرت ہوئی وہاں اصل عرب نسل مقیم کہلاتی ہے۔ ان سب کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں، یکساں انداز حیات ہے، لیکن ایک قبائلی نظام کی مخصوص گہری تفریق بہرحال ان میں موجود ہے۔ آج دنیا میں 450 ملین کے لگ بھگ عربی زبان بولنے والے موجود ہیں، اور عربی کے حروف تہجی لاطینی حروف تہجی کے بعد سب سے زیادہ زبان ہو، یعنی عربی سمیت فارسی، پشتو، اردو وغیرہ میں استعمال ہوتے ہیں۔ آخر الزماں یعنی اینڈ آف ٹائم میں احادیث کے مطابق دنیا کی آبادی بہت کم رہ جائے گی، اور ایسا ہونے کی جو ممکنہ وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ ایک بڑی ایٹمی جنگ ہے، ایک بڑی نیوکلیئر وار، جس کے نتیجے میں بڑی قومیں، بڑے لوگ، بڑا انسان ختم ہو۔ چنانچہ اس کے بعد غالباً آخری بڑے مار کے شاید 6 یا 7 ارب انسانوں کے درمیان میں نہیں بلکہ اس دور میں موجود دنیا کی تمام بڑی آبادی لڑنے کے لیے، کیونکہ موجود ہی نہیں ہوگی، اور انسان بڑے شہروں کو چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے دور دراز کہیں پہاڑی علاقوں کی پناہ لینے پہ مجبور ہوگا، اس لیے ان کے درمیان ہوگا۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ صرف اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ میں صرف صدیوں پہلے بیان کی گئی صحیح احادیث اور سب سے بڑھ کے قرآن شریف کی آیات سے عصر حاضر یا مستقبل کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ہر ممکن احتیاط کے باوجود غلطی کا چونکہ بھرپور امکان ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا اس سلسلے کی ہر نشست میں ادا ہوتے ہر لفظ پہ طلبگار بھی ہوں۔ آخری مار کے چونکہ سرزمین عرب یعنی یمن، شام، نجد و حجاز اور بیت المقدس سمیت مشرق وسطیٰ کے کئی علاقوں کے علاوہ وسطی ایشیا یا پھر اس خطے میں جہاں جسے خراساں بھی کہا جاتا ہے وہاں ہوں گے، اس لیے گفتگو کے دوران ان علاقوں اور یہاں بستی قوموں کا کچھ ماضی بھی بیان کرتا رہوں گا۔ خطہ عرب کا ذکر اس لیے اس مرحلے پہ لازم کہ چونکہ امام مہدی کا ظہور دوران طواف کعبے میں ہوگا اور ان کی طرف مدینے سے آتا ایک لشکر زمین میں دھس جائے گا، یا پھر حرم شریف کے اندر اور باہر خوریزی اور ایک عرب بادشاہ کی موت کے بعد جنگ اور 3 بادشاہوں کے بیٹوں کی کعبے بھی قبضے کی ناکام کوشش، یہ سب کچھ مکہ میں ہوگا۔ اس لیے ان تمام جگہوں کا بتانا بھی ضروری ہے، کیونکہ پہلا واقعہ یعنی ضرور امام مہدی وہاں ہوگا جس کے بعد دیگر واقعات وہاں سے پھیلیں گے، اس لیے کچھ ذکر عرب کا۔ سعودی عرب، مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک، طائف یعنی سعودی عرب کے تمام اہم ترین شہر حجاز میں ہیں، جبکہ دارالحکومت یعنی ریاض نجد میں ہے، جس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہاں سعودی خاندان
موجود ہے جس کا تعلق اس علاقے سے، گویا اصل مقام حجاز ہے۔ 1932 میں سعودی عرب کی بنیاد شاہ عبدالعزیز السعود نے رکھی تھی، جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز 1902 میں اپنے آبائی شہر نجد سے کیا تھا۔ 1922 تک انہوں نے پہلے تمام نجد اور پھر 1925 میں حجاز پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ سعودی عرب بنانے کی تیسری کوشش تھی جو کامیاب ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے خاندان آل سعود 130 سال سے نجد سمیت دیگر علاقوں پر قبضے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان تمام کوششوں میں اسے ناکامی کا سامنا رہا۔ اور آخری کوشش کے بعد 1890 میں جب شاہ عبدالعزیز صرف 15 سال کے تھے تو ان کے خاندان کو ریاض سے پہلے قطر، پھر بحرین اور پھر کویت کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ اور اس سے پہلے جب 1744 عیسوی میں ان کے جد امجد محمد بن سعود انہوں نے امام عبد الوہاب کے ساتھ مل کے سعودی ریاست بنانے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت 1818 میں عثمانی کمانڈر، کیونکہ سلطنت عثمانیہ تھی، تو عثمانی کمانڈر محمد علی پاشا نے مصر سے آ کے یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ سعودی خاندان ایک چھوٹی سی ریاست نجد میں 1824 میں قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن ایک اور عرب قبیلے راشدیہ نے اسے بھی 1896 میں ختم کر دیا۔ لیکن جب عبدالعزیز نے تیسری کوشش کی تو امام عبد الوہاب کے حامیوں نے، جنہیں اخوان کہا جاتا تھا، ان کی رعایت پر قبضے اور پھر سعودی عرب کے قیام میں ان کی مکمل مدد کی۔ یہ ذہن میں رہے کہ امام عبد الوہاب کے یہ پیروکار یعنی اخوان مصر میں جنم دیتی اخوان المسلمون کی تحریک سے بالکل مختلف تھے۔ مذہب کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہوا کرتا تھا، چنانچہ کچھ عرصے کے بعد ان کا شاہ عبدالعزیز سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اہل تشیع کو زبردستی سنی بنانے کے حامی تھے اور قیدیوں بشمول خواتین اور بچوں کو شدید سزائیں دینے کے حق میں تھے۔ انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے 2 بیٹوں یعنی فیصل کے برطانیہ اور سعود کے مصر جانے پر بھی شدید اعتراضات کیے، اور پھر ان کی بغاوت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے عبدالعزیز کو جب قتل کرنے کی کوشش کی تو عبدالعزیز نے برطانوی فوج کی مدد سے سبیلا کے مقام پر مارچ 1929 میں انہیں مکمل طور پہ کچل دیا۔ ان کے ہم رہنما سلطان العتیبی کو قتل کر دیا گیا اور باقی اخوان جنہوں نے ہتھیار ڈال دیے ان کے لیے ایک علیحدہ فوجی دستہ حرس الوطنی تشکیل دیا گیا، جو آج سعودی عرب میں 1 لاکھ سے زیادہ افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے۔ وہ نیشنل گارڈ بھی کہلاتا ہے اور ان کے فرائض میں سعودی شاہی خاندان کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بھی انتہائی ضروری کہ 1989 میں جب مسجد الحرام پہ قبضہ ہوا، جو کہ کئی روز تک جاری رہا اور جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، اس گروہ کا سربراہ جوہیمان العتیبی کئی سال پہلے شاہ عبدالعزیز کے ہاتھوں قتل ہونے والے اخوان کے سربراہ سلطان العتیبی کا بیٹا تھا۔ عبدالعزیز نے 1932 میں نجد اور حجاز دونوں کو ضم کر دیا اور اس طرح سعودی عرب وجود میں آ گیا۔ حجاز پر قبضہ شریف مکہ حسین ابن علی کو شکست دینے کے بعد ہوا۔ یہ وہ شریف مکہ تھے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی خلافت کو کمزور ہوتا دیکھ کے بغاوت کے بعد خود کو خلیفہ کا لقب دے دیا تھا۔ یہ حجاز پر حکمرانی کرنے والے آخری ہاشمی تھے جنہیں اس منصب پہ عثمانیوں نے ہی مقرر کیا تھا۔ عرب سنی امام حسین بن علی کرم اللہ وجہہ کی نسل سے تعلق رکھتے اشخاص کو سید، جبکہ امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو شریف کہتے ہیں، جبکہ اہل تشیع دونوں کی اولادوں کو سید کہتے ہیں۔ گویا 1925 تک امام حسن بن علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے تعلق رکھتے شریف مکہ وہاں حکمراں رہے، اور پھر جب ان کی خود ساختہ خلافت کا خاتمہ بھی عثمانی خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہو گیا تو وہ پہلے قبرص اور پھر وہاں سے اردن چلے گئے۔ وہاں ان کے ایک بیٹے عبداللہ کو سلطنت برطانیہ نے انعام کے طور پہ اردن کا بادشاہ بنا دیا، کیونکہ انہوں نے لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف برطانیہ کا ساتھ دیا تھا۔ 20 جولائی 1951 کو اردن کے شاہ عبداللہ اپنے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ یروشلم میں مسجد اقصی نماز پڑھنے گئے تو ان کو ایک فلسطینی نے گولی مار کے قتل کر لیا۔
جس کے بعد ان کے بیٹے طلال کو اردن کا بادشاہ بنا دیا گیا، جو کہ ذہنی مریض ہونے کے باعث ایک ہی سال میں اقتدار سے الگ کر دیے گئے۔ اور پھر ان کے بیٹے 17 سالہ شہزادہ حسین بن طلال کو بادشاہ بنایا گیا، جو کہ اردن پر 1952 سے لے کے 1999 میں اپنی وفات تک حکمرانی کرتے رہے، اور جنہیں ہم شاہ حسین کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کہ اردن کے موجودہ شاہ عبداللہ کے والد تھے۔ جہاں انگریزوں نے شریف مکہ کے ایک بیٹے کے خاندان کے حوالے اردن بطور انعام کر دیا، وہیں شریف مکہ کے دوسرے بیٹے فیصل کو انگریزوں کا ساتھ دینے کے انعام کے طور پہ پہلے عراق و شام اور پھر عراق کی بادشاہ دے دی گئی، لیکن وہ 1933 میں انتقال کر گئے، اور ان کے بیٹے غازی بن فیصل نے تخت سنبھالا، اور 9 سال تک حکمرانی کے بعد وہ ایک پراسرار حادثے میں انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فیصل دوم کو 14 سال کی عمر میں عراق کے آخری ہاشمی بادشاہ کے طور پہ حکمرانی کا موقع ملا، کیونکہ 1958 میں عراق میں ہوتی بغاوت میں ہاشمی خاندان کو قتل کر دیا گیا، اور شورشوں کا ایک ایسا نیا سلسلہ وہاں شروع ہوا جس کے بعد آگے جا کے وہ صدام حسین کے اقتدار پہ ختم، لیکن ہاشمی خاندان وہاں سے ہمیشہ کبھی ختم ہو گیا، اور آج صرف اردن میں موجود ہے۔ یہ ہاشمی خاندان اردن کے علاوہ دنیا کے دیگر علاقوں میں انتہائی مختصر نمائندگی رکھتا ہے۔ وہ عام عزیز ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ آخر الزمان میں عرب قبائل میں سب سے پہلے قریش کا قبیلہ ختم ہوگا، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماضی و حال کے کئی جہادی گروہ اسرائیل کے بجائے حجاز کا رخ کیوں کرتے ہیں، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ضرور کعبے سے ہوگا، دوران طواف اور بیت المقدس سے متعلق واقعات یا بڑے مارکے اس کے بعد ہوں گے، جیسا کہ ان گروہوں کو یقین ہے۔ گویا واقعات کی کڑیاں آگے بڑھنے سے پہلے مکہ سے امام مہدی کا ظہور لازم ہے۔ پھر اس نقطے پہ بھی زور دینا ہوگا کہ حجاز عام ہے، نجد نہیں، اس لیے نہ صرف جہادی تنظیموں بلکہ جھوٹے مہدی بھی سیاہ پرچموں کے ساتھ مکے کا رخ کرتے، ریاض کا نہیں۔ دونوں مسالک کے درمیان صدیوں پرانے اختلافات کی تفصیل میں جائے بغیر، جو کہ اس گفتگو کا قطعاً موضوع نہیں، یہ وضاحت لازم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور وہ خلافت قائم کریں گے، وہ خلافت جو 4 خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت یا بادشاہت کا روپ دھار کے ختم ہو گئی تھی، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، یعنی 12ویں امام غائب ہوں، جو کہ دنیا میں موجود ہیں اور ایک مقررہ وقت پہ دوبارہ ظاہر ہوں گے، اور ان کا نام محمد بن حسن العسکری ہے، یعنی وہ 11ویں امام حسن العسکری کے صاحبزادی ہیں۔ یہ تذکرہ یوں ضروری کہ ماضی کی طرح آج کے تمام تنازعات، تمام لڑائی جھگڑے جو مشرق وسطیٰ کو اپنی آغوش میں لے چکے ہیں، اور جو کچھ وہاں مستقبل میں ہونے جا رہا ہے، تمام تر سیاست وہاں مکمل طور پہ مذہب اور مسالک سے جڑی ہے۔ 70 کی دہائی میں جب ایران پر رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی تو عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نجف میں انتہائی فعال تھے، اور اپنی جلاوطنی کے دوران آیت اللہ خمینی بھی ان سے مسلسل رابطے میں تھے۔ یہ دونوں شخصیات عراق میں صدام حسین کی باتھ پارٹی کے سوشلسٹ نظریات اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی سیکولر امریکہ نواز حکومت، ان دونوں کی مخالفت میں اکٹھی تھی۔ اور جب آیت اللہ خمینی نے ولایت فقیہ کے تصور کو جامع انداز میں پیش کیا، جہاں امام غائب یعنی 12ویں امام کی غیر حاضری میں مرجع عام سیاسی اور مذہبی امور پہ فیصلہ دے سکتا ہے، تو کئی شیعہ علماء نے اس تصور سے اختلاف کیا، لیکن عراق میں آیت اللہ باقر الصدر نے ان کی توثیق کی، اور نتیجتاً آخر الزمان میں امام مہدی کے دوبارہ ظہور پذیر ہونے کے بارے میں صدیوں سے جاری بحث نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ 1977 میں آیت اللہ صدر نے 50 صفحات پر مشتمل ایک کتاب اس موضوع کی تحریر کی، جس کے 8 میں سے 4 ابواب امام مہدی کے غیبت کبریٰ کے بارے میں ہیں، 2 ان کی طویل زندگی کے اسباب، اور 2 آخر الزمان میں امام مہدی کے کردار کے بارے میں۔ آیت اللہ صدر نے لکھا کہ امام مہدی ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہم سب کے مسائل اور مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور بےتابی سے اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ خود درست سمجھیں اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 2 شخصیات کو دنیا میں ارسل نو ترتیب دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہلے نوح علیہ السلام جن کی عمر 950 سال بیان ہوتی ہے، اور دوسرے
امام مہدی جو 1000 سال سے زائد مدت سے زمانے کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ باقر صدر نے یہ بھی لکھا کہ حالات تیزی سے ظہور مہدی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم نہ صرف روحانی بلکہ عسکری طور پہ بھی خود کو ان موقعوں کے لیے تیار کریں۔ 1977 میں اس تحریر کے بعد صدام حسین کی جانب سے عاشور پہ پابندی لگا دی گئی، اور نتیجتاً نجف اور کربلا کے کئی علاقوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ کئی شیعہ علماء نے عراق چھوڑ کے لبنان میں پناہ لی، جن میں آیت اللہ حسن شیرازی بھی تھے، جنہوں نے امام مہدی کے ظہور سے متعلق باقر الصدر کے نظریات کی مکمل حمایت کر دی تھی۔ 2 سال بعد رضا شاہ پہلوی کی حکومت ایران میں ختم ہو گئی، اور جب آیت اللہ خمینی ایران واپس پہنچے تو لاکھوں افراد نے ان کا استقبال کیا اور ایران میں اسلامی انقلاب کی بنیاد پڑی، جس کے نتیجے میں عراق میں بھی تمام شیعہ تحریکیں صدام حسین کے خلاف دوبارہ متحرک ہو گئیں۔ اگرچہ عراق کے باقر الصدر کو یقین تھا کہ وہ صدام حسین کی موجودگی میں ایران جیسا انقلاب عراق میں نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی انہوں نے صدام حسین اور باعث پارٹی کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، اور نتیجتاً انہیں اپریل 1980 میں شہید کر دیا گیا۔ اور اس کے چندی ماہ بعد تمام سنی عرب ممالک نے امریکہ کی حمایت کے ساتھ عراق کی قیادت میں ایران پر حملہ کر دیا۔ ایران عراق جنگ۔ لبنان میں باعث پارٹی کے کمانڈوز نے آیت اللہ شیرازی کو بھی مار دیا، اور کئی شیعہ علماء نے دمشق میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں پناہ لی، یا پھر جنوبی لبنان میں پہنچ کر آیت اللہ فضل اللہ کی عمل جماعت میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن جو ہی اس جماعت نے اسرائیل سے مفاہمت کی تو اس جماعت کی صفوں میں بھی بغاوت ہو، اور پھر جب اسرائیل کی فوج لبنان میں اس باغی گروہ کو کچلنے کے لیے داخل ہوئی تو مد مقابل باغی گروہ کی قیادت اس شخص کے ہاتھ میں تھی جو کہ باقر الصدر کی امام مہدی کے بارے میں لکھی گئی تحریروں پر مکمل یقین رکھتا تھا، اور جسے آج حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس دوران عراق اور لبنان میں متعدد کتابیں امام مہدی کے حوالے سے لکھی جاتی رہیں، خصوصاً جنوبی لبنان میں مقیم اہم مصنف کمال سلیمان جو ترکی کے سخت مخالف تھے۔ سید نجیب محمد کی کتابیں سائنسی انداز میں آخر الزماں کی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی رہیں، اور یہ نقطہ بیان کرتی رہیں کہ امام مہدی کے ظہور میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، خانہ جنگی کا شکار ہو، اور چونکہ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دشمن طاقتور ہو رہے ہیں، جنہوں نے آگے جا کے سفیانی کے لشکر کا امام مہدی سے جنگ کے وقت ساتھ دینا ہے، اس لیے امام کے ظہور سے پہلے اس کمزوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ آیت اللہ باقر کی شہادت کے بعد ان کے شاگرد آیت اللہ صادق الصدر نے جنگ کو آگے بڑھایا اور عراق کے اہم ترین شیعہ عالم کی حیثیت اختیار کر گئے۔ وہ امام مہدی پر متعدد تصانیف لکھ چکے تھے، لیکن ان کی نہ صرف صدام حسین سے دشمنی جلدی شدت اختیار کر گئی، بلکہ کئی شیعہ علماء سے بھی ان کے فقہی اختلافات بڑھتے چلے گئے، جن میں آیت اللہ سستانی بھی شامل تھے۔ 2 فروری 1999 کو آیت اللہ صادق الصدر نجف کی ایک مسجد سے اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ان کی گاڑی پر چاروں طرف سے گھیر کر شدید فائرنگ کی گئی، اور نتیجتاً وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ شہید ہو گئے، جبکہ تیسرا بیٹا جو اس وقت 25 برس کا تھا وہ زندہ بچ گیا۔ اور 2003 میں جب عراق پر امریکی حملہ ہوا تو اس دوران وہ بیٹا مہدی آرمی کی قیادت کرتا ہمارے سامنے آیا، یعنی مقتدیٰ صدر۔ مقتدیٰ صدر نے عراق کی سنی جہادی تنظیموں سے بھی رابطہ کیا اور 2004 میں امریکی فوج کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ اس دوران 3 ماہ تک وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مزار کے اندر محصور ہو کے بھی لڑتے رہے، اور اس دوران آیت اللہ سستانی لندن علاج کے لیے منتقل ہو گئے۔ اس دوران امریکی اور اتحادی فوج کو تمام تقاریر میں مقتدیٰ صدر دجال یا دجالی قوتیں کہہ کر پکارتے رہے، اور ان کے جنگجو ساتھی بھی قابض افواج کے ساتھ ساتھ صدام حسین کی باعث پارٹی کے رہنماؤں کو چن چن کے قتل کرتے رہے۔ لیکن بعد میں مختلف قوتوں کے درمیان امریکی نگرانی میں ہی انتخابات منعقد ہوئے، اتفاق ہو گیا، گویا قیادت عراق کی سیاست میں حصہ لے رہی تھی اور ماتحت پیروکار اب تک دجالی قوتوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جب معاملہ زیادہ متنازع ہو گیا تو 2007 میں ایک بار پھر آپس میں لڑائی ہوئی۔ حکومت مخالف اور حکومت اتحادیوں کے درمیان شدید لڑائی کربلا میں ہوئی، اور
आयत उल्लाह सिस्तानी को एक बार फिर ये बयान देना पड़ा कि ये बाहमी तसादुम इमाम मेहदी के ज़हूर में मजीद ताखीर का सबब बन रहा है, और जब तक ये खुरेजी खत्म नहीं होती इमाम मेहदी की जल्द आमद की तवक्को ना रखी जाए। ईरान ने इस तमाम अरसे के दौरान इराक में जारी मुख्तलिफ अहले तशी ग्रोहों के दरमियान तसादुम से खुद को मुकम्मल तौर पर अलग रखा, और गालिबन वहां यह सोच परवान चढ़ रही थी कि इराक में शिया बाहमी तसादुम के नतीजे में जन्म लेती कमजोरी के बाद मुस्तकबिल में ज़हूर पाते मंजरनामे में फिर ईरान को कलीदी किरदार देने पे मजबूर हो जाएंगे। और फिर कुछ अरसे के बाद ऐसा ही हुआ कि दौलत इस्लामिया या दाइश के उभरते ही लिबनान से लेकर शाम तक के शिया उलमा करबला और नजफ से ज्यादा फिर तेहरान की तरफ मदद के लिए देखने लगे। दाइश ने अपनी जंग की इब्तिदाई अहले तशी के खिलाफ फतवों और उनके कत्ल से किया, जिसके लिए उन्होंने भी आखिरुज़्ज़मा या एंड ऑफ टाइम से पहले सरजमीन पे बातिल कुव्वतों के मुकम्मल खात्मे को बतौर दलील इस्तेमाल किया। गोया आपस में बरसर पैकार इन जहादियों के पसे पर्दा जो भी आलमी या इलाकाई ताकतें हों, उनके अपने माशी या सियासी मकासद हों, कुदरती वसाइल से लेकर खित्ते पे बालादस्ती तक के लिए मंसूबाबंदी हो, तेल का खेल हो, बंदरगाहों के लिए लड़ाई हो, लेकिन उनके लिए लड़ते ग्रोहों के हाथों गुरेजी के लिए आखिरुज़्ज़मा में इस इलाके की अहमियत ही हमेशा उनके सामने बयान होती है, यानी जो लोग लड़ रहे होते हैं। तमाम तर प्रोपेगेंडा लिटरेचर उस मवाद से भरा है जहां खुद को हक और मद्दे मुकाबिल को बातिल करार देकर मौजूदा अफरा तफरी को फैसला कुन मार्का करार दिया जा रहा है। आखिरी जमाने की जंगों से तशबीह दी जा रही है।